برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کہ اس نے اسے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اسے دلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے میری کتابوں سے استفادہ کرے، میرے انبیاء سے فیض حاصل کرے اور اپنی زندگی کامیاب و کامران گزارے۔ تو انبیاء کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے آخری نبی ہیں اور آپ کی کتاب قرآن حکیم آخری کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے نبی کا فیض بھی عطا فرمائے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن حکیم سے بھی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو جو نعمت مال عطا فرمائی ہے، ہر نعمت اللہ کریم نے بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو قرآن حکیم نے جو مال کی نعمت اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور جو شخص قرآن حکیم پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں وہ نماز، روزہ اور حج کے احکامات پڑھتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو مالی عبادت اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ خرچ کرو عمدہ چیزوں میں سے، اچھی چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے، مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ تم اس سے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو اس سے، بجز اس کے الا ان تغمدوا فیہ، بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یہ قرآن حکیم کی 2 آیات بینات، یہ آیت کریمہ انسان کی اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو جو نعمت مال عطا فرمائی ہے، خواہ اس نے تجارت کی ہے، خواہ اس نے زراعت کی ہے، جس ذریعے سے بھی اللہ کریم نے انسان کو مال عطا فرمایا ہے، اس مال کے اندر اللہ کریم نے انسان کے لیے ایک حصہ مقرر فرمایا ہے کہ انسان اس مال میں سے غرباء اور مساکین کو ادا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی بہت سی آیات بینات کے اندر مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ تو جو خوش نصیب اللہ کے رستے پہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے رستے میں مال خرچ کریں گے تو تمہارے مال کے اندر کمی آ جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ کے رستے میں جب تم مال خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اس مال کے اندر کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک دانہ تم اسے زمین کے اندر کاشت کرتے ہو، اس دانے سے 7 بالی پیدا ہوتی ہیں، 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہر بالی کے اندر اللہ کریم 100 دانے پیدا فرماتا ہے۔ ایک دانے سے 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے رستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کے اندر، اس کے رزق کے اندر اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کریم وسیع بخشش والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے رستے پہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کے اندر کئی گنا تک اضافہ کر دیتا ہے۔ ظاہراً جب قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کریم نے مختلف آیات کے اندر اپنا مال اس کے رستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سن کر، قرآن حکیم کی آیات سن کر اپنے مال کو اللہ کے رستے میں اس انداز سے خرچ کیا کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی انہیں مال سے محبت نہیں تھی، انہیں اللہ کے قرآن سے محبت تھی، انہیں رسول اللہ کے ارشاد سے محبت تھی۔ تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے سارے اثاثے اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک